بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ اوس جمانی فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے 4 بیٹے تھے۔ جب وہ شخص بیمار ہوا تو ان کے بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے اپنے بھائیوں سے کہا، اگر تم میں سے کوئی باپ کی بیمار پرسی کرے تو اس کے لیے وراثت سے کوئی چیز نہیں، یا پھر مجھے تیمارداری کرنے دو اور میں میراث سے کوئی چیز نہیں لوں گا۔ سب بھائیوں نے کہا کہ تم ہی باپ کی خدمت کرو، اور اس بیٹے نے اس شرط پر باپ کی خدمت کی۔ ایک دن اسے خواب میں کہا گیا کہ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں سے 100 دینار لے لو، لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ اس نے صبح اٹھ کر خواب اپنی بیوی کو بتایا تو اس نے کہا کہ اس کو لے لو، لیکن اس نے دینار لینے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کو دوسری رات کہا گیا کہ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں سے 10 دینار لے لو، لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو اس نے دینار لینے کی خوب ترغیب دی، لیکن اس نے دینار لینے سے انکار کیا۔ تیسری رات پھر اسے کہا گیا کہ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں سے 1 دینار لے لو، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ جب وہ دینار لے کر نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی 2 مچھلیاں بیچ رہا ہے۔ اس نے مچھلی والے سے کہا، تم ان 2 مچھلیوں کو کتنے میں فروخت کرو گے؟ اس نے کہا کہ 1 دینار میں۔ چنانچہ جب وہ ان مچھلیوں کو خرید کر گھر لایا اور ان کا پیٹ چاک کیا تو ہر ایک کے پیٹ سے ایک ایک نایاب موتی نکلا۔ وہ ان موتیوں کو لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہو گیا تو بادشاہ نے اس کو ایک موتی کے بدلے بہت ساری رقم عنایت کی اور کہا کہ یہ موتی اپنے دوسرے موتی کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ موتی بھی آپ مجھے دے دیں اور ہم آپ کو اس کے عوض کافی رقم دیں گے۔ چنانچہ وہ گھر گیا اور دوسرا موتی بھی لا کر حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے جو مال دینے کا وعدہ کیا تھا وہ دیا۔ اس کو یہ مال دولت باپ کی خدمت کی وجہ سے ملی تھی۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا قبرستان دیکھا کہ جس میں قبریں کھلی پڑی ہیں اور مردے باہر نکل کر قبروں کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے سامنے نور کا طباق پڑا ہوا ہے، اور ان میں ایک ایسا آدمی بھی دیکھا جس کے سامنے نور کا طباق نہیں تھا۔ ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے کہ میں تیرے سامنے نور کا طباق نہیں دیکھ رہا؟ اس نے جواب دیا کہ ان لوگوں کی اولاد اور دوست ان کے لیے دعا اور صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، اور یہ اس دعا اور صدقہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ میرا بھی ایک بیٹا ہے لیکن وہ نیک نہیں ہے اور وہ میرے لیے دعا اور صدقہ خیرات نہیں کرتا، اس واسطے میرے لیے نور نہیں ہے اور میں اپنے پڑوسیوں سے شرمندہ ہوتا ہوں۔ جب ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو اس مردے کے بیٹے کو بلایا اور خواب کا سارا واقعہ بتایا تو وہ لڑکا فوراً تائب ہو گیا اور سیدھے راستے پر آ گیا اور کہا کہ اے ابو قلابہ تو گواہ رہنا۔ پھر وہ اللہ پاک کی فرما برداری اور اپنے والد کے لیے دعا صدقہ کرتا رہا۔ کچھ عرصہ کے بعد پھر ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قبرستان میں اس قبر کو پہلی حالت میں دیکھا اور اس آدمی کے سامنے نور دیکھا جس کی روشنی آسمان کی سورج سے زیادہ تھی اور دوسروں کے نور سے زیادہ مکمل تھا۔ اس آدمی نے کہا، اے ابو قلابہ، اللہ پاک تجھے مجھ سے بہتر جزا دے کہ تیرے کہنے پر میرے بیٹے نے مجھے آگ سے نجات دی اور خود بھی نجات پائی، اور میں اپنے پڑوسیوں کی شرمندگی سے بچ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ روزانہ ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔